اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 270 میں میقات کے بعد احرام باندھنے کا حکم بیان کیا جائے گا۔ جو لوگ حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو ان کے لیے میقات معین کیے گئے ہیں جہاں سے وہ احرام باندھتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص احرام میقات سے پہلے باندھے تو اس کے بارے میں بحث گزر چکی ہے۔ اگر کوئی شخص احرام میقات سے نہ باندھے اور اس کے بعد کسی جگہ سے احرام باندھے تو اس کے بارے میں گفتگو ہونے والی ہے۔ احرام کے بغیر میقات سے گزرنے کے جواز کے موارد پر گفتگو ہوگی۔ وجوب احرام از میقات کی مخالفت کی صورت کا حکم بیان ہوگا۔ عمدن مخالفت کی صورت پر قائم رہنے سے بطلان کا حکم ذکر ہوگا۔ جہل و نسیان کی صورت میں اجزاء کا حکم ذکر ہوگا۔ متعلقہ روایات اور احادیث بیان کی جائیں گی۔ جس طرح میقات سے پہلے احرام باندھنا جائز نہیں ہے، اسی طرح میقات سے احرام باندھنے کو مؤخر کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ جو شخص مکلف ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ میقات سے بغیر احرام کے گزرے، چاہے وہ مستطیع ہو اور حج یا عمرہ کے لیے جا رہا ہو یا مستطیع نہ ہو بلکہ مکہ جانا چاہتا ہو، تو اس کو بھی احرام باندھنا چاہیے اور حج یا عمرہ انجام دینا چاہیے۔ پس میقات سے احرام باندھا جاتا ہے اور مکہ تک احرام کی حالت میں اس سفر کو طے کیا جاتا ہے، مگر کچھ لوگ ہیں جن کا میقات سے احرام کے بغیر گزرنا جائز ہے اور ان کی تفصیل بھی بیان کی جائے گی۔ عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَلَا يَجُوزُ لِمُكَلَّفٍ أَن يَتَجَاوَزَ الْمِيقَاتَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ عَدَا مَا اسْتُثْنِيَ مِنَ الْمُتَكَرِّرِ وَمَنْ دَخَلَهَا لِقِتَالٍ۔ جائز نہیں ہے انسان جو عاقل بالغ ہے کہ وہ میقات سے گزرے بغیر احرام کے، عدا ما استثنیہ مگر کچھ افراد کا استثناء کیا گیا ہے اس حکم سے، اور وہ بغیر احرام کے میقات سے گزر سکتے ہیں۔ من المتکرر ومن دخلها لقتال، تو یہ وہ موارد ہیں جن کو استثناء کیا گیا ہے۔ جس شخص کا کام رفت و آمد ہے، میقات سے مکہ کی طرف وہ آتا جاتا رہتا ہے، مثلا جو لوگ میقات سے مکہ کی طرف جاتے ہیں اور ان کا کام حطاب یعنی لکڑیاں وغیرہ جمع کرنا ہے، ایندھن جمع کرنا ہے، یا اس سے بھی واضح مثال جو لوگ ٹیکسی ڈرائیور ہیں اور جو لوگ مزدور طبقہ ہیں اور ادھر آتے ہیں اور پھر واپس جاتے ہیں، اور مکہ کی طرف تجارت کرنے والے لوگ، تو یہ پھر میقات سے مکہ کی طرف جاتے ہیں، بار بار آتے جاتے ہیں، تو ان کے لیے احرام باندھنا معاف ہے۔ اسی طرح جو لوگ حیوانات کا کاروبار کرتے ہیں اور قافلے لے کر آتے جاتے رہتے ہیں بار بار، تو ان کے لیے بھی احرام باندھنا معاف ہے۔ وَمَن دَخَلَهَا لِقِتَالٍ، جو شخص جنگ شرعی کے نیت سے مکہ کی طرف جاتا ہے اور عبادت انجام دینے کا قصد نہیں رکھتا، جیسے کوئی گروہ مکہ میں ارتداد کا شکار ہوا ہے یا امام پر اس نے خروج کیا ہے اور ان سے لڑائی کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے جو لوگ جائیں گے تو ان کے لیے بھی احرام معاف ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ والے سال جب آپ داخل ہوئے تو بغیر احرام کے گئے۔ مزید بھی موارد اگلی عبارت میں موجود ہے۔ وَمَن لَيْسَ بِقَاصِدٍ مَكَّةَ عِنْدَ مُرُورِهِ عَلَى الْمِيقَاتِ، اور وہ شخص جو میقات سے گزرتے ہوئے مکہ جانے کا قصد نہیں رکھتا بلکہ کسی اور کام سے جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی احرام کو معاف کیا گیا ہے۔ وَمَتَى تَجَاوَزَهُ غَيْرُ هَؤُلَاءِ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ فَيَجِبُ الرُّجُوعُ إِلَيْهِ مَعَ الْإِمْكَانِ، پس میقات سے بغیر احرام کے گزرنا مکہ کی طرف جائز نہیں ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں جن لوگوں کا استثناء کیا گیا ہے ان کے علاوہ کوئی شخص بغیر احرام کے میقات سے گزرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ فَيَجِبُ الرُّجُوعُ إِلَيْهِ مَعَ الْإِمْكَانِ،
تو ممکنہ صورت میں اسے میقات کی طرف پلٹنا واجب ہے، چاہے عمدن اور جان بوجھ کر بغیر احرام کے گزرا تھا، یا پھر بھول چوک کی وجہ سے، یا مسئلہ سے جہالت کی وجہ سے، یا میقات کو نہ جاننے کی وجہ سے گزرا تھا۔ بہرحال اگر بغیر احرام کے گزرا ہے تو پھر اسے واپس آنا چاہیے اور ممکنہ صورت میں احرام باندھنا چاہیے۔ فَلَوْ تَعَذَّرَ بَطَلَ نُسُكُهُ إِن تَعَمَّدَهُ أَيْ تَجَاوَزَهُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ عَالِمًا بِوُجُوبِهِ وَوَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ وَإِن لَّمْ يَكُن مُسْتَطِيعًا بَلْ كَانَ سَبَبُهُ إِرَادَةَ الدُّخُولِ فَإِنَّ ذَلِكَ مُوجِبٌ لَهُ كَالْمَنْظُورِ۔ پس اگر ممکن نہ ہو پلٹنا، باطل نسکہ، تو اس کی عبادت باطل ہو جائے گی۔ پلٹنا کیوں ممکن نہیں ہوتا؟ اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، دشمن کا خوف ہے، کوئی بیماری ہے، یا وقت تنگ ہے، تو پھر اس کی عبادت باطل ہو جائے گی۔ ان تعمدہ اے تجاوزہ بغیر احرام عالما بوجوب، یعنی جان بوجھ کر وہ بغیر احرام کے وہاں سے گزرا ہو، جبکہ وہ اس کے وجوب کو جانتا تھا کہ وہاں سے احرام باندھ کر گزرنا چاہیے، اور اس پر واجب ہوگا اس کو قضا کرنا۔ شہید ثانی نے یہاں تعمد کی جو شرح کی ہے اور اس کو معنی کیا ہے کہ وہ اس کے وجوب کا علم رکھتے ہوئے بغیر احرام سے گزرا ہو، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ تعمد شامل ہوتا ہے اکثر موارد میں عالم کو بھی اور جاہل کو بھی، تو اکثر موارد میں جاہل کو حکم عمد میں لیا جاتا ہے اور اسے عامد شمار کیا جاتا ہے، لیکن اس مورد میں فقط عالم کو یہ حکم ہوگا اگر وہ اس کے وجوب کو جانتے ہوئے اور مسئلے کو جانتے ہوئے بغیر احرام کے گزرتا ہے تو پھر اس کو یہ حکم شامل ہوگا، اور اگر وہ اس کو نہیں جانتا تو پھر اس کا علیحدہ حکم ہے، اس کو بعد میں بیان کریں گے۔ یجب علیہ قضاؤہ، بعض نسخوں میں ایسا ہے اور جس متن کو ہم نے لیا ہے اس میں واجب علیہ قضاؤہ، اس عبادت کی اس پر قضا بھی واجب ہے اگرچہ وہ مستطیع نہ ہو، یعنی اس پر احرام حج یا عمرہ واجب نہیں ہے لیکن وہ مکہ داخل ہونے کے قصد سے جا رہا ہے، تو یہ قصد بھی وجوب احرام کا سبب ہوتا ہے۔ پس جب اس نے اس احرام کو انجام نہیں دیا تو اس کو قضا کرنی چاہیے آئندہ سال۔ تو تعمد کی صورت میں دو شکیں بنتی ہیں، یا تو وہ مستطیع ہوگا اور مکہ جانے کا قصد انجام عبادت ہوگا اور بغیر احرام کے میقات سے گزرے گا تو اس پر تو قضا یقیناً ہے۔ دوسری صورت ہے مستطیع نہیں ہے اور قصد انجام عبادت بھی نہیں رکھتا بلکہ فقط مکہ جانا چاہتا ہے اور بغیر احرام کے میقات سے گزرے، تو اس پر احرام حج یا عمرہ بھی واجب ہوگا، تو اس کو اسے قضا کرنی چاہیے۔ بل کان سببہ ارادۃ الدخول، بلکہ اس کا مکہ جانے کا سبب مکہ میں پہنچنا ہے، فإن ذلک موجب لہ، تو یہ بھی اس کا موجب ہوتا ہے، یعنی کہ احرام حج یا عمرے کو واجب کرتا ہے۔ یہ اس طرح ہے جیسے اس نے کوئی ناظر کی ہو کہ میں حج یا عمرہ کروں گا، تو اگر مکہ جانے کا قصد ہو تو اس کے ذریعے بھی اس پر حج یا عمرے کا احرام واجب ہو جاتا ہے، اگر وہ نہیں باندھتا تو پھر اس پر قضا کرنا واجب ہوگا۔ فإن ذلک موجب لہ کا معنی یہ ہے کہ جو شخص بھی مکہ داخل ہوتا ہے سوائے مریض کے تو اس پر واجب ہے کہ وہ احرام کے ساتھ داخل ہو، اگرچہ سال میں 2 یا 3 بار بھی جائے تو اس کو احرام باندھنا چاہیے اور حج یا عمرہ انجام دینا چاہیے، کیونکہ احرام اگرچہ عبادت ہے لیکن عبادت مستقل نہیں ہے بلکہ وہ احرام یا حج کا باندھے گا یا عمرے کا باندھے گا۔ بس جب وہ حج یا عمرے کو
شروع کرتا ہے تو اس کو مکمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ اس احرام سے خارج ہو سکے، ورنہ حالت احرام میں باقی رہے گا تو احرام کے محرمات اس پر باقی رہیں گے۔ نعم لو راجع قبل دخول الحرم فلا قضاء علیہ وان آثم بتاخیر الاحرام۔ ہاں، اگر وہ میقات سے بغیر احرام کے گزرتا ہے اور حرم میں داخل ہونے سے پہلے واپس لوٹ آتا ہے تو اس پر قضا کرنا واجب نہیں ہوگی، آئندہ سال اس کو انجام دینا واجب نہیں ہوگا۔ وَإِنْ آثِمَ بِتَأْخِيرِ الْإِحْرَامِ، اگرچہ کہ میقات سے احرام نہ باندھ کر وہ گناہگار ہوا ہے اور اس کی توبہ اسے کرنی چاہیے، لیکن اگر حرم میں داخل نہیں ہوتا تو پھر اس پر قضا نہیں ہوگی، آئندہ سال اس کو انجام دینا واجب نہیں ہوگا۔ وَإِلَّا يَكُنْ مُتَعَمِّدًا بَلْ نَاسِيَ أَوْ جَاهِلًا أَوْ لَمْ يَكُنْ قَاصِدًا مَكَّةَ ثُمَّ بَدَا لَهُ قَصْدُهَا أَحْرَمَ مِنْ حَيْثُ أَمْكَنَ۔ پہلے تعمد اور مسئلے کو جاننے کا حکم بتایا ہے کہ اگر جان بوجھ کر اور مسئلے کو جانتے ہوئے میقات سے بغیر احرام کے گزرتا ہے تو اس کو واپس لوٹنا چاہیے، اور اگر واپس نہ لوٹ سکے تو عبادت باطل ہے اور اس کی قضا کرنا واجب ہوگی، چاہے پہلے مستطیع تھا یا نہیں تھا۔ آپ فرماتے ہیں اگر وہ جان بوجھ کر نہیں گزرا بغیر احرام کے، بل ناسیہ اور جاہلا، بلکہ بھول چوک کی وجہ سے میقات سے بغیر احرام کے گزرا، اور جاہلا یہ مسئلہ نہیں جانتا تھا، یا تیسری ایک صورت ہو سکتی ہے اور لم یکن قاصدا مکہ تھا، یا میقات سے گزرتے وقت مکہ جانے کا قصد نہیں تھا، ثم بدا لہ قصدها، پھر اس کے ذہن میں آیا کہ مکہ جانا چاہیے، یعنی مکہ جانے کا قصد اس کے ذہن میں پیدا ہو گیا، احرم من حیث امکنا، تو جہاں سے ممکن ہو احرام باندھ لے۔ اسی طرح اس میں وہ لوگ بھی داخل ہو سکتے ہیں کہ جو بار بار میقات سے گزرتے رہتے ہیں، اور وہ لوگ بھی جو جنگ کے قصد سے وہاں سے گزرے بغیر احرام کے، اگر وہ عبادت کا قصد کرے بعد میں مکہ جا کر عمرہ یا حج انجام دینے کا قصد کرے تو پھر ان کو جہاں سے ممکن ہو احرام باندھ لینا چاہیے۔ یہاں تک اس اصل حکم کا تعلق ہے کہ میقات سے بغیر احرام کے گزرنا جائز نہیں ہوتا، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام فقہائے شیعہ اس کے قائل ہیں اور روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح معاویہ بن عمار صاباتی جلیل القدر سے راوی ہیں، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، من تمام الحج والعمرۃ ان تحرم من المواقیت التي وقتها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تجاوزها الا وانت محرم۔ حج اور عمرہ کا کمال یہ ہے کہ ان میقات سے احرام باندھو جو نبی اکرم نے معین فرمائے، اور اس سے بغیر احرام کے نہ گزرو۔ وسائل الشیعہ باب 16 ابواب المواقیت حدیث اول۔ اسی طرح صحیح صفوان جلیل القدر سے راوی ہے، اصحاب اجماع میں سے بھی ہیں، امام رضا علیہ السلام سے روایت کی، فرمایا لا تجاوز المیقات الا من علت۔ وسائل الشیعہ باب 15 ابواب المواقیت میں حدیث اول ہے، یعنی میقات سے بغیر کسی مجبوری کے نہ گزرو بغیر احرام کے۔ اور جہاں تک مستثنا موارد کا تعلق ہے تو اصل قانون بیان کیا جائے گا کہ کسی کے لیے مکہ میں داخل ہونا جائز نہیں ہے مگر وہ حج یا عمرے کا احرام باندھ چکا ہو، اور جو استثناء موارد ہیں، جو شخص ایک مہینہ پہلے احرام کی حالت میں مکہ میں داخل ہوا ہے اور اب ایک مہینہ گزرنے سے پہلے وہ دوبارہ وہاں پر داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے احرام معاف ہے، اور جو بار بار مکہ آتا جاتا رہتا ہے جیسے حطاب ہے اور حشاش ہے، حطاب یہ لکڑیاں جمع کرنے والے کو کہتے ہیں اور حشاش گھاس وغیرہ جمع کرنے والے کو کہتے ہیں، اور جو شخص جنگ کے قصد سے جاتا ہے تو اس کے لیے بھی بغیر احرام کے داخل ہونا جائز ہے، جیسا کہ نبی اکرم فتح مکہ والے سال اس طرح گئے تھے۔ اسی طرح جو شخص میقات سے گزرے اور مکہ جانے کا قصد نہ ہو تو اس پر بھی احرام واجب نہیں ہوتا، چونکہ وہ
مکہ جا کر حج یا عمرے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر مسئلے کو جانتے ہوئے بغیر احرام کے میقات سے گزرے تو اس کا پلٹنا اگر مشکل ہو، کسی خوف اور مرض اور بیماری کی وجہ سے، یہ وقت کی تنگی کی وجہ سے، تو دوسری جگہ سے اس کا احرام صحیح نہیں ہوگا چونکہ اس نے امر کی اطاعت نہیں کی، تو اس کے لیے مکہ میں داخل ہونا حرام ہے کیونکہ اس نے احرام نہیں باندھا، جس کے بغیر مکہ نہیں جا سکتے۔ شیعہ فقہا سے ظاہر ہے، وہ یقین رکھتے ہیں میقات کے بعد اس کا احرام باندھنا کافی نہیں ہوگا چونکہ اس کا وظیفہ میقات سے احرام باندھنا ہے اور وہ اس نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا ہے، تو اس پر قضا کرنا واجب ہوگا، یعنی حرم میں داخل ہونے کے ارادہ کے سبب سے احرام کو قضا کرنا واجب ہوگا، اور یہ احرام کو واجب کرنے کے اسباب میں سے ہے، چونکہ وہ اس نے انجام نہیں دیا تو اس کی قضا ضروری ہے، جس طرح اس نے ناظر کی ہو تو وہ واجب ہو جاتا ہے۔ اور اس کی تصریح کی ہے شہید ثانی نے اسی جگہ شرح الامم میں اور مسالک میں بھی، جبکہ اس کے بارے میں اشکال کیا جاتا ہے کہ قضا اس پر واجب نہیں ہونی چاہیے، جیسا کہ علامہ حلی نے منتہی المطلب کی تحقیق المذہب میں اور سید المدارک نے اس نظریے کو اختیار کیا ہے کہ اس پر قضا واجب نہیں ہے۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ احرام تو اس مقام کے احترام کی وجہ سے مشروع ہے، جب اس نے انجام نہیں دیا تو وہ اسی طرح ساقط ہو جائے گا جیسے نماز تحیہ مسجد ساقط ہو جاتی ہے۔ جو شخص مسجد میں جاتا ہے تو اس کے لیے مسجد کے آداب کے تحت 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہوتا ہے، لیکن اگر ایک شخص نہیں انجام دیتا تو پھر اس کی قضا نہیں ہوتی، جیسا کہ منتہی المطلب میں علامہ حلی نے فرمایا ہے۔ اور جناب سید المدارک نے فرمایا ہے کہ چونکہ قضا ایک جدید فرض ہوتا ہے تو وہ دلیل پر موقوف ہے اور اس قضا کے واجب ہونے کی دلیل نہیں ملی۔ ہاں اگر اس پر حج واجب تھی تو ظاہر ہے کہ اگر وہ احرام نہیں باندھتا اپنی جگہ سے اور اپنی حج کو ضائع کرتا ہے تو اس پر قضا کرنا واجب ہوگا اگلے سالوں میں، اگرچہ کہ استطاعت اس کی ختم ہو چکی ہو، چونکہ وجوب اس کے ذمہ میں مستقر ہو چکا ہے، اس کو صحیح طریقے سے انجام دینا بعد میں واجب ہوگا، قضا کرنا پڑے۔ اور یہ جو فرمایا کہ اگر وہ حرم میں داخل ہونے سے پہلے واپس لوٹ جائے تو اس پر قضا نہیں ہے، اگرچہ میقات سے احرام کو مؤخر کرنے کی وجہ سے گنہگار ہوگا، تو اس کی بنا یہ ہے کہ امر احرام کا میقات سے مولوی ہو تو پھر اس پر یہ چیز لازم آتی ہے، لیکن وہ تو ارشادی ہوتا ہے کیونکہ صحت عبادت کے لیے میقات سے احرام شرط ہے، تو جب وہ واپس لوٹ جائے تو پھر اس کا احرام صحیح ہوگا، حج بھی صحیح ہوگی اور کوئی گناہ درمیان میں نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ جان بوجھ کر مسئلے کو علم رکھتے ہوئے بغیر احرام کے نہیں گزرا بلکہ بھول جانے کی وجہ سے گزر گیا یا مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے گزر گیا تو اس پر ممکنہ صورت میں واپس لوٹنا واجب ہے، اور اگر واپس لوٹنا ممکن نہ ہو تو پھر جس جگہ سے اسے یاد آئے یا مسئلہ پتہ چلے احرام باندھ لے۔